صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج حضرت شیخ صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ پاگل کتے اور موذی کیڑے مکوڑے کے کاٹے کا علاج۔ بعض اوقات بچھو یا دیگر تکلیف دہ جو کیڑے مکوڑے ہیں وہ کاٹ لیتے ہیں یا کتا کاٹ لیتا ہے، اور پاگل کتے کے کاٹنے سے مختلف مسائل ہوتے ہیں، وہاں ضرور میڈیسن بھی کروائیں، علاج بھی کروائیں، اور یہ روحانی علاج اس کو بھی معمول کا حصہ بنائیں۔ سب سے پہلا سورۃ الطارق 30ویں پارے میں ہے، اس کی آیت مبارکہ 15 سے 17۔ ان آیات کو روٹی پر لکھ کر متاثرہ شخص کو 40 دن تک کھلائیں، انشاءاللہ پاگل کتے کے زہر سے محفوظ رہے گا اور جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ آیات بینات اور ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ بے شک وہ کافر پرفریب تدبیروں میں لگے ہوئے ہیں اور میں اپنی تدبیر فرما رہا ہوں، بس آپ کافروں کو ذرا مہلت دے دیجئے، زیادہ نہیں، بس انہیں تھوڑی سی ڈھیل اور دے دیجئے۔ اور دوسرا روحانی علاج سورۃ المائدہ کی آیت مبارکہ 4 کو 11 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے 3 دن روزانہ 3 وقت پلائیں، صبح دوپہر شام۔ آیت مبارکہ کیا ہے؟ یسألونک ماذا احل لهم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ اور تیسرا روحانی علاج سورۃ الصافات کی آیت مبارکہ 79 سلام علی نوح فی العالمین کو لکھ کر گھر کے کونوں میں لٹکانے سے ہر قسم کے موذی کیڑے مکوڑے اور موذی جانوروں سے حفاظت رہتی ہے۔ یہ 3 روحانی علاج ہیں، ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء اقربا رشتہ دار دوست احباب پڑوسی محلے دار امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ، یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، اولیاء کاملین صالحین، اللہ رب العزت کے محبوب اور مقرب بندے اور امت مسلمہ کے اگر اولیاء اللہ کا ذکر کیا جائے تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا اپنے مقرب بندوں کا ذکر فرمایا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار سن لو، جان لو، بے شک اولیاء اللہ جو ہیں انہیں خوف نہیں اور نہ ہی یہ غمگین ہوں گے۔ اور خوف بعض اوقات اپنے حوالے سے ہوتا ہے، اور حزن اللہ نے فرمایا نا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، حزن دوسروں کے حوالے سے ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے اولیاء اللہ کو اللہ نے یہ عظمت، یہ رفعت، یہ شان، یہ مقام عطا فرمایا ہے کیونکہ یہ اللہ والے ہیں۔ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو اللہ والے، اللہ کے قرب پانے والے، اللہ کے محبوب مقرب اولیاء اللہ، انہیں اپنی ذات کے حوالے سے بھی کوئی خوف نہیں ہوتا اور انہیں دوسروں کے حوالے سے بھی کوئی حزن، کوئی ملال، کوئی غم نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت انہیں بھی خوف سے دور رکھتا ہے، اور ان کے ساتھ جو وابستہ ہو جاتے ہیں انہیں بھی پھر کسی قسم کا خوف اور ڈر نہیں ہوتا، صرف اور صرف خشیت الہی، تقوی، اللہ کے ڈر کے سوا کسی اور سے یہ ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ اولیاء اللہ ہیں۔ انہی میں سے ایک عظیم ہستی حضرت صوفی حمید الدین چشتی ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں۔ آپ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کے دوسرے بڑے خلیفہ ہیں، خلیفہ ثانی ہیں، سلطان التارکین اور فقیر، اور یہ اس طرح کے القابات جو ہیں یہ خود حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے آپ کو عطا فرمائے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ سادات کرام میں سے ہیں، اور
آپ کا اپنا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ نائب رسول فی الہند، عطائے رسول فی الہند، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے مدینہ طیبہ، تو پھر وہیں سے حکم ملا کہ آپ ہندوستان چلے جائیں۔ ہندوستان کی ولایت اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی، اور آپ کا جو عہد مبارکہ ہے یہ شہاب الدین غوری، شہاب الدین محمد غوری علیہ رحمہ، ان کا بھی یہی عہد مبارکہ ہے، اور آپ اجمیر شریف تشریف لاتے ہیں۔ اجمیر شریف اور گرد و نواح ہندوستان میں پہلے بھی مسلمان ہیں لیکن بہت کم تعداد میں، آپ کی تشریف آوری سے جو آپ نے اسلام کی دعوت دی، اسلام کا پیغام پہنچایا، اپنی زبان سے بھی، اخلاق اور کردار سے بھی، تو لاکھوں لوگوں نے، لاکھوں غیر مسلموں نے اسلام کو قبول کیا، اور پھر یوں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کا یہ فیضان جو ہے یہ چلا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ، یہ آپ کے پہلے اور بڑے خلیفہ، اور دوسرے خلیفہ ثانی جنہیں کہا جاتا ہے، سلطان الطارقین جنہیں کہا جاتا ہے، وہ حضرت شیخ صوفی حمید الدین ناگوری علیہ رحمہ ہیں۔ آپ کے بارے میں نسبی جو سلسلہ آپ کا ہے، سلسلہ نسب، اس حوالے سے ملتا ہے کہ آپ سیدنا سعید بن زید بن سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، ان کی اولاد پاک میں سے ہیں، یعنی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کے اجداد میں سے ہیں، فاروقی ہیں، فاروقی النسل۔ اسی طرح آپ کا اسم گرامی جو ہے اس کے بارے میں محمد کا بھی ذکر ملتا ہے، لقب آپ کا حمید الدین ہے، سلطان الطارقین ہے، اور کنیت آپ کی ابو احمد ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے 590 ہجری یہ بھی ایک قول موجود ہے، اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے اخبار الاخیار میں آپ کی ولادت باسعادت 570 ہجری رقم کی ہے، نقل کی ہے، اور وصال جو ہے 673 ہجری یہ نقل کیا ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سلطان غوری شہاب الدین محمد غوری علیہ رحمہ نے جب 1192 عیسوی میں پرتھوی راج چوہان کو شکست دے کر دہلی پر اپنی فتح کا پرچم لہرایا، تو دہلی میں جو اسلام ایک حوالے سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ اجمیر شریف اور گرد و نواح میں اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں، دوسری طرف سے حضرت سلطان شہاب الدین غوری علیہ رحمہ، اور یہ بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے بھی فرما دیا تھا پرتھوی راج چوہان ہی کے حوالے سے کہ ہم نے تمہیں زندہ گرفتار کروایا، اور شہاب الدین محمد غوری علیہ رحمہ نے پھر آ کر پرتھوی راج چوہان کو گرفتار بھی کیا۔ تو جب دہلی پر اسلام اور مسلمانوں کی فتح کے پرچم لہرا رہے تھے، تو اس وقت جو چند ایک مسلم گھرانے تھے ان میں سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا وہ شیخ صوفی حمید الدین علیہ رحمہ ہی تھے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے کہ مسلمانوں کے خاندانوں میں جو چند ایک گھرانے تھے ان میں یوں اللہ رب العزت نے اولاد عطا فرمائی، تو سب سے پہلے اس گھرانے میں اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور ان کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور پھر ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ سلطان شہاب الدین محمد غوری علیہ رحمہ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کے متوسلین میں، عقیدت مندوں میں بھی شامل ہیں، تو دوسری جانب پرتھوی راج چوہان، یعنی آج بھی یہ تاریخی حقائق جو ہیں ان کو پاکستان بھی تسلیم کرتا ہے، ہندوستان بھی۔ پاکستان کا جو ایک سب سے بڑا میزائل ہے اس کا نام غوری میزائل ہے، اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں ہندوستان نے اپنے میزائل کا نام پرتھوی میزائل رکھا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بھی انہی تاریخی حقائق کی جانب ہمیں لے جاتی ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے شہاب الدین محمد غوری علیہ رحمہ ان کو اولیاء کاملین صالحین کی سرپرستی بھی حاصل تھی، ان کی دعائیں بھی ان کے ساتھ تھیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی طرف سے تائید بھی ان کے ساتھ تھی۔ بہرحال حضرت صوفی حمید الدین چشتی ناگوری علیہ رحمہ، آپ کی ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی ان کی زیر سرپرستی ہوئی، پھر مولانا شمس الدین حلوائی علیہ رحمہ ان سے آپ نے تعلیم و تربیت پائی، علوم شریعت و طریقت جو ہے وہ بھی حاصل کی ہے،
اور پھر مولانا شمس الدین علیہ رحمہ کے علاوہ شیخ حمید الدین خوئی علیہ رحمہ اور بالخصوص حضرت خواجہ شیخ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ سے بہت زیادہ استفادہ کیا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ ان کا بھی ذکر ملتا ہے، لیکن خاص طور پر ان سے بہت زیادہ استفادہ کیا اور بزرگان دین علیہ رحمہ کی صحبت پائی، ان سے فیوز و برکات حاصل کیے۔ آپ بچپن، نوجوانی اور پھر جوانی کی عمر میں بھی اللہ رب العزت نے آپ کو ظاہری حسن و جمال سے بھی نوازا تھا، اور روحانی اور باطنی فیوز و برکات بھی پھر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ حضرت خواجہ غریب نواز یعنی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کی آپ پر نظر پڑی تو پھر بس اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اے اللہ تو اسے اپنا محبوب بنا لے۔ اس موقع پر یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کے بیعت بھی ہوئے اور پھر خرقہ خلافت سے بھی نوازے گئے، اور دنیا کے جو ظاہری معمولات ان سے دور رہتے تھے، تو اس وجہ سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے آپ کو سلطان التارکین کا لقب عطا فرمایا کہ ترک دنیا فرمانے والوں کے یہ بادشاہ ہیں، سلطان ہیں۔ آپ نے اپنے مرشد گرامی ہی کے حکم پر ناگور، یہ راجستھان کا علاقہ ہے، یہاں تشریف لے گئے اور پھر خلق خدا کی رہنمائی فرمانے لگے، لوگوں تک اسلام کا پیغام، قرآن و سنت کی تعلیمات پہنچانے لگے۔ کثیر تعداد میں غیر مسلم لوگ بھی آپ کی دست مبارکہ پر مسلمان ہوئے، اسلام کی دولت سے مشرف ہوئے، اور پھر آپ چونکہ ایک سائڈ پر چلے گئے، دور دراز علاقے میں چلے گئے، کافی عرصہ وہاں پر عبادات، ریاضات میں مشہور رہے۔ پھر آپ کا عقد ہوا، عقد کے دوران بھی آپ کے پاس 1 بیگھہ زمین تھی، زیادہ اس کے علاوہ بھی ایک موقع پر غالباً سلطان التمش نے آپ کو بہت زیادہ زمین آپ کی خدمت میں نذرانے کے طور پر پیش کرنا چاہی، تو آپ نے فرمایا ہمیں زمین کی ضرورت نہیں ہے، اور جو آپ کے پاس تھوڑی سی زمین تھی اسی پر آپ خود کاشتکاری فرمایا کرتے، اور اسی سے غلہ اناج جو کچھ حاصل ہوتا اپنے بیوی بچوں کے بھی نان و نفقے کا کھانے پینے کا انتظام کرتے، اور جو مہمان آتے، جو درویش آتے، جو بھی اللہ کی یاد میں مشغول ہونے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا کرتے، ان کی بھی اسی سے خدمت کی جاتی، لنگر کا انتظام بھی کیا جاتا۔ حتیٰ کہ آپ کے اخلاق، آپ کا کردار ایسا تھا کہ آپ کے پاس بیٹھنے والے وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ انسانوں کے ساتھ تو بڑی نرمی، بھلائی، محبت کا معاملہ فرماتے ہی تھے، جانوروں کے ساتھ بڑی نرمی کا معاملہ فرمایا کرتے تھے، رحم دلی اور شفقت کا اظہار فرمایا کرتے تھے، صلح پسند تھے، امن آشتی کا درس دیا کرتے تھے، اور 40 برس تک کا ذکر ملتا ہے کہ آپ بے آب و گیا جنگلوں میں رہے، یعنی جس علاقے میں گئے وہاں پر عبادات اور ریاضات میں مشغول رہا کرتے۔ اور پھر آپ کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ چونکہ عالم دین بھی تھے، عربی، فارسی اور ہندی زبانوں پر عبور حاصل تھا، قرآن مجید، فرقان حمید کی مختلف تفسیریں اور مستند مشائخ کی تحریر کردہ احادیث مبارکہ کی بلند پایا کتب جو ہیں یہ آپ کے زیر مطالعہ رہتی، خود بھی کئی کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی ہیں۔ یوں تصوف و سلوک، شریعت و طریقت، تفسیر و حدیث، فقہ اور علم الفرائض، میراث کا جو علم ہے، اس میں آپ خاص طور پر دلچسپی رکھا کرتے تھے اور اس پر آپ کو عبور حاصل تھا۔ آپ کی تصانیف میں رسالہ اصول الطریقت، رسالہ 4 منزل، رسالۃ السماع، رسالۃ العشق، رسالہ آیات القرآن، رسالہ سوال و جواب، رسالۃ السلوک، فتاوی حمیدیہ، ملفوظ شرف الانوار، اور فارسی زبان میں دیوان حمید کے نام یہ قابل ذکر ہیں۔ اور آپ کی اکثر کتابیں جو ہیں وہ ناپید ہیں، یعنی آج ملتی نہیں ہیں۔ بہرحال پوری زندگی آپ نے قرآن و سنت کی تعلیمات، علم، آپ کی کتابوں سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی کتابیں جو ہیں وہ قرآن سے ریلیٹڈ ہیں، احادیث مبارکہ سے متعلق ہیں، شریعت و طریقت سے متعلق ہیں، فتاوی کی کتاب موجود ہے، یعنی آپ فتویٰ بھی دیا کرتے تھے۔ تو یوں آپ کا علمی کمال بھی ہمارے سامنے ہے۔ مختلف اولیاء کاملین صالحین سے بھی آپ کی خط و کتابت رہی۔ آپ کی ایک کرامت کا یوں بھی ذکر ملتا ہے کہ آپ کے پاس غالباً حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ ان کی طرف سے، یا شاہ رکن عالم ملتانی علیہ رحمہ ان کی طرف سے سونا چاندی کی شکل میں کچھ ہدیہ پیش کیا گیا، تو آپ نے اس کے بدلے میں واپسی پہ اپنی زمین کی جو مٹی ہے وہ بھیجی، تو جب وہ وہاں جا کر کھولی گئی تو وہ ہیرے جواہرات بن چکے تھے، اور آپ کے پاس جو سونا چاندی لایا گیا آپ نے زمین پر
چونکہ وہ تاجر لے کر آئے تھے، بڑی مقدار میں تھا، زمین پر رکھ دیا اور فرمایا کہ جو جو مستحق ہیں، جو ضرورت مند ہیں، یہاں سے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق اٹھا لیں، اور یوں سارا سونا چاندی وہ اللہ کی مخلوق میں، لوگوں میں تقسیم فرما دیا۔ بالآخر 29 ربیع الثانی 673 ہجری پیر کے دن آپ کا وصال ہوا، اور آپ کا مزار مبارکہ جو ہے راجستھان کے شہر انڈیا میں ناگور میں آج بھی مرجع خلائق ہے، لوگ وہاں حاضر ہوتے ہیں، فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اولیاء اللہ، اولیاء کاملین صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے فیوز و برکات سے ہمیں بھی وافر حصہ عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے 208 چک ڈوگراں والا سے محمد علی عباس صاحب ہیں، افتخار ڈوگر صاحب ہیں، اور غلام رسول صاحب ہیں، محمد احمد صاحب ہیں، غلام حسین صاحب ہیں، اور یہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، آپ کا شکریہ۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا شازیہ ساجد صاحب ہیں مکوانا سے، یہ کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام میرا بہت پسندیدہ پروگرام ہے، اور کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ گھر اور بچوں کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں اس حوالے سے سورہ یاسین صبح اور شام پانی پر دم کر کے آپ انہیں پلائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ درود تنجینا کوشش کیجئے، آپ سبھی مل کر پڑھ سکتے ہیں، 1 2 جو بھی آسانی سے جتنے دنوں میں پڑھی جائے 1000 مرتبہ پڑھیں، اور اسی نیت سے پڑھیں کہ یہ معاملہ جو ہے اللہ رب العزت اسے بہتر فرما دے۔ اور جب پڑھ لیں تو دعا بھی کیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرما دے گا۔ ناظرین و سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ایک اور لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں میرا نام محمد سلیم ہے، کنار روڈ فیصل آباد سے، اور یہ کہتے ہیں کہ میری وائف نے خواب دیکھا کہ ان کی ماں نے انہیں وائٹ دوپٹہ دیا ہے اور وہ سر پہ لپیٹ لیتی ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ میری مدر ان لا کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس حوالے سے بتا دیجیے۔ اس میں کوئی ایسا پریشانی کا معاملہ نہیں ہے، انشاءاللہ یہ خواب بہتر ہے اور مبارک ہے، اللہ تعالی آپ کو بھلائیاں عطا فرمائے، کوئی ایسی اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ویسے عام معمول کے مطابق جو بھی اسلام کی جتنی تعلیمات ہیں کوشش کیجیے آپ بھی، آپ کی وائف بھی ان پر عمل پیرا ہوں، اور آپ کی جو مدر ان لا ہیں، آپ کی وائف کی ماں ہیں، ان کے لیے اصال ثواب کیجیے، ان کے لیے بھی، اپنے لیے بھی صدقہ اور خیرات کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرما دے گا۔ ایک اور لسنر ہیں اور انہوں نے نام نہیں لکھا، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہتے ہیں کہ بہت پریشان رہتا ہوں اور مجھے یہ دنیا کے معاملات اچھے نہیں لگتے اور غصہ بھی بہت آتا ہے۔ جی میں عرض کر دیتا ہوں اس حوالے سے، حقیقت یہ ہے، میں ہوں، آپ ہوں، ہم سب ہوں، ہماری تمام پریشانی کی وجوہات ظاہری وجوہات بھی ہوتی ہیں، دنیاوی عام وجوہات بھی ہوتی ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ہوگی جو اسلام سے ہماری دوری کے باعث وہ معاملہ پیش آ رہا ہوتا ہے۔ اور اسلام صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ فرائض میں سے ہیں، بہت ضروری ہیں، لیکن صرف یہی اسلام نہیں ہے، یعنی حقوق اللہ یہ ایک حصہ ہے اسلام کا، اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ہیں۔ تو کوشش کیجیے آپ اسلام کی تعلیمات ان کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، علماء کرام کے پاس بیٹھیں، اسی طرح جو اوتھینٹک اسلامک بکس ہیں وہ پڑھیں، قرآن مجید فرقان حمید کی تفاسیر سے ریلیٹڈ ہوں یا حدیث مبارکہ موجود ہوں، ان کے حوالے سے بھی اگر کوئی ذہن میں اشکال پیدا ہو، کوئی چیز وضاحت طلب ہو تو علماء کرام سے پوچھیے۔ تو اسلام کی تعلیمات کی طرف یہ سبھی کے لیے، میرے لیے بھی، تمام امت مسلمہ کے لیے، آپ کے لیے، اسلام کی تعلیمات کو جاننے کی کوشش کیجیے، پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور کما حقو اپنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی زیادہ سے زیادہ اس کے مطابق کوشش کیجیے عمل کرنے کی۔ تو پریشانی کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ
باوضو رہیے، نماز کی پابندی کیجیے، تلاوت کلام پاک کیجیے، قرآن مجید فرقان حمید آپ پڑھیں گے انشاءاللہ سکون حاصل ہوگا۔ درود پاک کی کثرت کریں، درود پاک پڑھیں گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، تو درود پاک کے بارے میں احادیث مبارکہ میں موجود ہے، ایک مرتبہ جو درود پاک پڑھتا ہے اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور ایک مرتبہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے اللہ کی طرف سے 10 سلامتیاں نازل ہوتی ہیں۔ تو رحمت اللہ کی اور سلامتی یہ ہم چاہتے ہیں تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کریں، اس کے بدلے میں اللہ کی رحمتیں، اللہ کی طرف سے سلامتیاں نازل ہوں گی۔ جب اللہ کی طرف سے رحمت اور سلامتی ہمیں حاصل ہوگی تو پھر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں رہے گی، تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ تو تمام میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، تمام امت مسلمہ کے لیے، ہمارے تمام ویورز لسنرز کے لیے سب سے بڑا وظیفہ درود و سلام کی کثرت یہ کیجیے، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں، سلامتیاں آپ کو ملیں گی۔ اور غصے کے حوالے سے بھی باوضو ہونا، یہ بھی باوضو رہیں گے، اگر غصہ آیا اس وقت بھی وضو کر لیں، انشاءاللہ غصہ ختم ہو جائے گا۔ اور غصے میں ہیں اپنی کنڈیشن چینج کر لیجئے، بیٹھے ہیں کھڑے ہو جائیں، یا اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں لیٹ جائیں، اور وضو کر لیں اور درود پاک پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ باقی جو دنیا کے معاملات اللہ رب العزت نے ہم پر جو فرائض اور واجبات ٹھہرائے ہیں وہ ہمارے لیے لازمی ہیں۔ اگر ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں بیوی بچوں کے حوالے سے، دیگر معاملات حقوق اللہ حقوق العباد کے حوالے سے، وہ ہمارے لیے ضروری ہیں۔ ہاں جو غیر ضروری چیزیں ہیں دنیا کے بھی معاملات میں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے، غیر ضروری ہوں یا اسلام کے برعکس ہوں تو ان سے بالکل بچنا چاہیے، ان معاملات کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے۔ ان کے علاوہ ہماری ایک اور لسنر ہیں اقصیٰ صاحبہ، انہوں نے جوائن کیا اور سلام کہا۔ جی وعلیکم السلام۔ انہوں نے اپنے پرابلم کا ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ میرے ہسبینڈ بہت زیادہ شکی مزاج ہیں، کہیں جانے نہیں دیتے، میکے بھی نہیں جانے دیتے، اور لے کر جائیں تو عجیب حرکتیں کرتے ہیں، اس حوالے سے کوئی وظیفہ آپ بتا دیجئے۔ جی آپ کے لیے بھی، اور ایک اور ہماری لسنر جو تھیں شازیہ صاحبہ، ان کے لیے بھی، تمام مسلمان خواتین کے لیے، گھر میں ہر قسم کے اتفاق کے لیے، آپس میں محبت کے لیے 40 روز تک بلا ناغہ نماز عشاء کے بعد سورۃ الکہف کی آیت مبارکہ 10، اس کو 110 مرتبہ پڑھیں، اول آخر تعداد میں درود پاک پڑھیں۔ تمام گھر والوں کے لیے انشاءاللہ گھر میں سکون ہوگا، آپس میں محبت ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا یہ وظیفہ گھریلو ناچاکی اور لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے، آپس میں محبت کے لیے روزانہ 24 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا مانع یہ کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ایک اور ہماری لسنر ہیں فاخرہ صاحبہ، انہوں نے ایک کویشچن پوچھا ہے، مختصراً میں یہی عرض کروں گا کہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق اس طرح کے معاملات سے بچنا چاہیے۔ محمد علی صاحب ہیں، کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور میں پہلی بار سن رہا ہوں۔ جی آپ کا شکریہ، تمام ویورز، تمام لسنرز کا شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا